بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیۃ النوم قبل العشاء والسمر بعدہا۔ یہ باب ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کی کراہیت اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کی کراہیت کے بیان میں، یعنی نماز عشاء سے پہلے سونا یہ بھی مکروہ اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا وہ بھی مکروہ ہے۔ اور آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کی کراہیت تو ظاہر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند اس پر غالب آ جائے اور عشاء کی جماعت میں وہ شریک نہ ہو سکے، یا کہیں پوری رات ہی وہ نہ سویا رہ جائے کہ عشاء کی نماز اس کی فوت ہو جائے۔ اس لیے نماز عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنا، اس سے حدیث شریف میں ممانعت آئی، لیکن علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ گفتگو مراد ہے جو لا یعنی ہو، یعنی بے مقصد بات کرنا عشاء کے بعد یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مقصد کی بات ہے، جیسے کسی دینی کتاب کا درس ہے یا کوئی علمی مسئلہ ہے اس کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مہمان آپ کے وہاں آئے ہیں، اس مہمان سے بات کرنی ہے، کیونکہ آداب ضیافت سے یہ بھی ہے کہ مہمان سے گفتگو کرے، ورنہ مہمان آپ کے وہاں آیا اور کھلا پلا کر کے آپ نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا کہ اب کھا پی لیے، اب آپ جائیے کمرے میں رہیے، بند کر دیا آپ نے اسے، تو یہ تو گویا آپ نے اسے سزا دی ہے مہمان۔ تو آداب ضیافت سے یہ بھی ہے کہ مہمان سے اچھی بات کی جائے، اس کی دلجوئی کی جائے، یہ سب آداب ضیافت سے۔ اسی طرح سے شوہر اگر اپنی بیوی سے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرے، کیونکہ یہ ساری چیزیں حقوق زوجیت سے ہیں کہ شوہر بیوی سے بات کرے، بیوی اپنے شوہر سے بات کرے، جس سے زوجین میں ہر ایک کو دوسرے سے سکون اور راحت معلوم ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر زوجین ایسے ہیں کہ دونوں آپس میں بولتے ہی نہیں، شوہر ہے ادھر منہ بگاڑ کر کے ادھر سائیڈ میں پڑا ہوا ہے، بیوی ہے ادھر پڑی ہوئی ہے سائیڈ میں، دونوں میں کوئی تال میل ہی نہیں، کوئی بات چیت ہی نہیں، تو سکون ملے گا زوجین میں کسی کو کسی سے؟ ملے گا سکون؟ تو شوہر بیوی سے بات کرے، بیوی اپنے شوہر سے بات کرے، یہ ساری چیزیں حقوق زوجیت سے۔ یا یہ ہے کہ کوئی ضرورت ہے
باپ اپنی اولاد سے بات کرے، اولاد اپنے والد سے بات کریں کہ ان سے آپس میں انسیت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، ورنہ باپ اگر ایسا ہیبت ناک ہے کہ اولاد ڈر کے مارے اس کے سامنے بولتے ہی نہیں، اس کا خوف، اس کی ہیبت اولاد پر ایسی سوار رہتی ہے کہ ڈر کے مارے کوئی بولتا ہی نہیں۔ تو آپ لوگ خود بتائیے کہ کیا اس سے آپس میں کوئی انسیت پیدا ہوگی، کوئی موانست ہوگی؟ ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ نہیں؟ ہاں، کیسے ترش رو اور ایسے سخت مزاج کہ بچے ان کے سامنے بولتے ہوئے ڈرتے۔ حالانکہ آدمی کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے آدمی بات کرے، اس کے پاس بیٹھے، یہ ساری چیزیں تو حسن اخلاق سے۔ تند مزاجی اور سخت مزاجی یہ تو سخت معیوب بات ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اے محبوب یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لیے نرم اخلاق، ان کے لیے نرم اخلاق ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، پڑھیے حافظ، فَظًّا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اے محبوب اگر تم ترش رو ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ تمہارے پاس بیٹھتے نہیں، تمہارے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاتے۔ تو آدمی اگر ایسا ہے کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آدمی اس کے پاس بیٹھنا چاہے، اس سے بات کرنا چاہے، یہ آدمی کی خوبی۔ تو اگر کوئی مہمان آیا اس سے خوش طبعی کی بات کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، شوہر کا بیوی سے بات کرنا، بیوی کا شوہر سے بات کرنا، تو یہ ساری گفتگو وہ ہیں جو مباحات سے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اس طرح کی گفتگو کرنا عشاء کے بعد بھی جائز، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ گفتگو اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بعد پھر آدمی سوئے تو فجر کی نماز اس کی فوت ہو جائے، بلکہ اسی حد تک گفتگو کرے کہ فجر کی نماز اس کی فوت نہ ہونے پائے۔ اس طرح سے دونوں قسم کی حدیثیں آئی ہیں اس بارے میں، اور دونوں حدیثوں کے درمیان اسی طرح سے جمع و تطبیق کی جاتی۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا حشیم اخبرنا عوف قال احمد وحدثنا عباد بن عباد هو المحلبی و اسماعیل بن علیہ جمیعا عن عون عن سیار بن سلامہ عن ابی برزہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء۔ سیار ابن سلامہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو برزہ اسلمی سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس باب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن مسعود
اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ برزہ کی حدیث حسن صحیح۔ وقد کرہا اکثر اہل العلم النوم قبل صلاۃ العشاء، اور اکثر اہل علم نے نماز عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے رخصت دی۔ تو جن لوگوں نے رخصت دی ہے وہ اس کے پیش نظر کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ خود صحابہ کرام کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حزبین، یعنی صحابہ کرام خود دو طبقوں میں تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو عشاء کے بعد فوراً نوافل پڑھنا شروع کر دیتا تھا نصف لیل تک۔ نصف لیل کے بعد پھر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف جاتے تھے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا تھا اور آدھی رات تک وہ سوتا تھا، آدھی رات کے بعد وہ طبقہ اٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ تو اب جس کو عشاء کے بعد لمبی نماز پڑھنی ہے تب اس کے لیے رخصت ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ پیٹھ سیدھی کر لے، کچھ سو لے تاکہ طبیعت میں نشاط آ جائے۔ وقال عبداللہ بن المبارک، امام ابن المبارک فرماتے ہیں کہ اکثر حدیثیں کراہت کے تعلق سے آئی ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے عشاء کی نماز سے پہلے رمضان میں سونے کی رخصت دی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھنی ہے، اس لیے مغرب اور عشاء کے درمیان تھوڑا آرام کر لے تاکہ طبیعت میں نشاط آ جائے۔ باب ما جاء فی الرخصت فی الثمر بعد العشاء، یہ باب ہے عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی رخصت کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن القمہ عن عمر بن الخطاب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے مسئلے میں رات میں گفتگو فرماتے، وانا ماہما، اور میں بھی دونوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی مصلحت ہے کہ عشاء کے بعد بھی گفتگو کرنی ہے تو یعنی کسی مقصد کے تحت عشاء کے بعد گفتگو کی جا سکتی، اور بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اب کوئی علمی گفتگو ہے یا کسی طالب علم نے استاد سے کچھ سمجھنا چاہا، کوئی کسی مسئلے کی تفہیم مقصود ہے، تب اس کے لیے عشاء کے بعد بھی گفتگو کی جا سکتی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عمر حدیث حسن، حضرت عمر کی حدیث حسن۔ وقد روا حاضر حدیث الحسن بن عبید اللہ، اور اس حدیث کی روایت حسن ابن عبید اللہ نے ابراہیم نخعی سے کی، انہوں نے علقمہ سے روایت کی، وہ جوفی کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں جن کا نام قیس یا ابن قیس ہے، انہوں نے عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف کی روایت کی ہے ایک طویل قصے میں۔ وقد اختلف اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور صحابہ کرام میں اور تابعین میں اہل علم اور ان کے بعد نے اس بارے میں اختلاف آپس میں کیا ہے، یعنی ان کے درمیان اختلاف ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو کا کیا حکم ہے۔
فَكَرِهَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، تو ایک قوم نے عشاء کے بعد گفتگو کو مکروہ قرار دیا، جبکہ بعض لوگوں نے رخصت دی۔ اذا کان فی معنی العلم، جبکہ وہ گفتگو کس تعلق سے ہو؟ علم کے تعلق سے۔ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْحَوَائِجِ، یا کوئی ضرورت کی گفتگو، اور اس میں بہت عموم ہے، کوئی ضرورت کی گفتگو ہے وہ بھی کی جا سکتی۔ وَأَكْثَرُ الْحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ، اور اکثر حدیثیں رخصت کے تعلق سے آئی۔ وقد رویہ، اب ضرورت کی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ مثلاً آدمی سفر کی حالت میں، دو آدمی سفر میں ہیں اور رات کا وقت ہے، اب اندیشہ یہ ہے کہ اگر دونوں سو جائیں، دیکھیے جیسے ہاں جناب سو رہے ہیں بیٹھ کر کے، دونوں سو جائیں تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی سامان چورا نہ لے جائے، اس لیے دونوں آپس میں گفتگو کر کے رات گزار رہے ہیں کہ بات کرتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی، جاگتے رہیں گے اور سامان کی حفاظت ہوگی۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ سو جاتے ہیں، ادھر چور سارا سامان لے کے چلا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو رات میں نماز پڑھنی ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر سوئے عشاء کے بعد تو کہیں آنکھ نہ لگ جائے، یعنی نیند غالب نہ آ جائے اور ہم اٹھ نہ سکیں، تو نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا ہے اور اسی لیے وہ بات کر رہا۔ تو جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اس کے لیے گفتگو کرنے کی اجازت فرمایا۔ کہ ایک قوم نے عشاء کے بعد، اچھا وہ تو ہو گیا، وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت آئی ہے، ارشاد فرمایا کہ لا ثمر الا لمصل او مسافر، کہ رات کی گفتگو نہیں ہے مگر اس کے لیے جو نماز پڑھنے والا ہو، او مسافر، یا مسافر کے لیے۔ باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل، تو دونوں قسم کی حدیثیں آئی ہیں اور جمع و تطبیق کی صورت وہی کہ لایانی گفتگو کرنا یہ مکروہ ہے، اور ایسے بھی آدمی کو لایانی کام میں نہیں رہنا چاہیے، لایانی گفتگو ہو، لایانی کام ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ لایانی کام کو چھوڑ دے، لایانی کام میں نہ رہے۔ لہٰذا عشاء کے بعد کان میں موبائل لے کر کے فیلڈ میں آپ ٹہلیں اور لمبی لمبی بات کریں، بے مقصد آپ بات کریں، وقت اپنا ضائع کریں، تو اس طرح کی گفتگو کرنا یہ سب منع۔ باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ وقت اول میں کیا فضیلت ہے، یعنی وقت اول میں نماز پڑھنے میں کیا فضیلت۔ حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ عن عبداللہ بن عمر العمری عن القاسم بن غنام عن امتہ ام فروہ وکانت
ممن بایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے قاسم بن غنام سے روایت کی، وہ اپنی پھوپھی ام فروا سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ام فروا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ قالت، وہ فرماتی، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل؟ ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اس سے بھی علماء شافعیہ نے استدلال کیا کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھنا یہ افضل، لیکن احناف کہتے ہیں کہ چونکہ بعض حدیثوں میں ظہر کی نماز میں ابراد کا حکم آیا ہے اور فجر کی نماز میں اسفار کا حکم آیا ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کو اس کے ظاہر پر محمول نہیں کیا جا سکتا، ورنہ احادیث کے درمیان تعارض پیدا ہوگا۔ لہٰذا اب یہاں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ الصلاۃ لاول وقتہا کا مطلب ہے کہ الصلاۃ لاول وقتہا المختار۔ کیا معنی ہے؟ الصلاۃ لاول وقتہا المختار المستحب، یعنی نماز کا جو وقت مستحب ہے جب وہ شروع ہو جائے تو بالکل شروع ہی میں نماز ادا کر لینا، یہ افضل عمل۔ اور یہ توجیہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ فجر کی نماز کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اور ظہر کی نماز کے تعلق سے آیا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا یعقوب بن الولید المدنی عن عبداللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نافع سے روایت کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر یہ وہ نہیں ہے جو صحابی رسول ہے، یعنی نافع سے جنہوں نے روایت کی، یہ عبداللہ بن عمر عمری، انہوں نے نافع سے روایت کی، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ، نماز کا وقت اول یہ ہے اللہ کی خوشنودی، یعنی وقت اول میں نماز پڑھ لینا یہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کا سبب ہے، کیونکہ جس نے اول وقت میں نماز ادا کی تو اس نے نیکی کی طرف سبقت کی ہے، اس وجہ سے اسے یہ اس بات کا سبب ہے کہ اللہ کی خوشنودی سے اسے حاصل۔ والوقت الآخر عفو اللہ، اور آخری وقت یہ اللہ کی طرف سے معافی، یعنی ایک شخص جو نماز کو مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ اخیر وقت آیا اس میں اس نے نماز ادا کی تو یہ اللہ رب العزت نے اسے معاف فرما دیا کہ اس وقت میں بھی اس وقت میں بندے نے نماز ادا کی، پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے عفو ہے۔ اور عفو کا ایک معنی فضل بھی آتا، جیسے قرآن کریم میں ہے یسألونک ماذا ينفقون،
اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، اے محبوب تم فرما دو کہ جو فاضل ہیں، جو فضل ہیں وہ خرچ کرو۔ تو عفو کا ایک معنی فضل بھی آتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا معنی ہوگا کہ عفو اللہ ہے، یعنی وقت آخر یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب بیچ والے وقت کا کیا حکم ہے؟ تو بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ والوسط رحمت اللہ، یعنی بیچ والا وقت یہ اللہ کی رحمت۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبداللہ بن وہب عن سعید بن عبداللہ الجہنی عن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا علی ثلاث لا تؤخرها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے علی تین چیزوں میں تاخیر مت کرو، الصلاۃ اذا آنت، نماز کا وقت جب ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر مت کرو، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو تو نماز جنازہ کی ادائیگی میں دیر مت کرو۔ جنازہ تیار ہے تو اب دیر مت کرو، نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دو۔ والأیم اذا وجدت لها کفوا، اور بالغ لڑکی کا جب تم کوئی برابر کا رشتہ پا جاؤ تو اب اس کی شادی کرنے میں دیر مت کرو۔ جب برابر کا رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر مت کرو۔ یہ اگرچہ خاص عورت ہی کے بارے میں ہے، لیکن لڑکوں کا بھی حکم وہی ہے کہ لڑکے جب شادی کی عمر کو پہنچ، کیونکہ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ آدبہ، یعنی جس کے وہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھی تعلیم دے، اچھا ادب سکھائے۔ وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب لڑکا بالغ ہو جائے تو باپ اس کی شادی کر دے۔ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، لڑکا بالغ ہو گیا اور وقت پہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے لڑکا کوئی گناہ کر بیٹھا تو اس کا وبال اس کے باپ کے سر پر ہے کہ اس نے وقت پر لڑکے کی شادی کیوں نہیں کی۔ اس لیے لڑکا ہو یا لڑکی جب برابر کا رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ لڑکا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، کمائے گا، تب اس کے بعد ہم شادی کریں گے، یہ سب نہ سوچے، بلکہ وقت پر شادی کر دے۔ یہ کیوں سوچ رہا ہے جبکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو شادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ اسی لیے آپ خود دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے پریشان حال ہوتے ہیں اور شادی ہو جانے کے بعد بیوی کی برکت سے پھر وہ خوشحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
خود میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے یہ بات کہی، پریشان حال تھے شادی سے پہلے، میں نے یہ کہا کہ آپ شادی کر لیجئے انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے، اور خود میں نے دیکھا کہ شادی کی، پھر بیوی کی برکت ظاہر ہوئی اور پھر وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ اس لیے وقت پر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جب برابر کا رشتہ مل جائے تو شادی میں دیر نہ کرے، شادی کر دے، کہ اس میں بہت ساری برائیوں اور بہت سارے فتنوں اور مفاسد کا سد باب ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ام فرما کی حدیث صرف عبداللہ بن عمر عمری ہی کی حدیث سے مروی، ولیس ہوا بالقوی عند اہل الحدیث، اور عبداللہ بن عمر عمری یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں، یعنی منہج محدثین پر یہ قوی نہیں، کیونکہ محدثین اپنے معیار پر روات حدیث کو دیکھتے ہیں، ورنہ حضرت عبداللہ بن عمر عمری یہ کبار اولیاء کرام میں سے بہت بڑے ولی ہیں، کبار اولیاء کرام میں ان کا شمار، لیکن محدثین نے اپنے منہج پر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شغلتہ العبادۃ والصلاۃ عن حفظ الحدیث، کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے حفظ حدیث کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی، تو محدثین نے اپنے لحاظ سے دیکھا تو یہ حکم لگا دیا۔ واضطربوا فی ھذا الحدیث، اور اس حدیث میں اضطراب کیا۔ حدثنا قتیبہ حدثنا مروان بن معاویہ الفزاری عن ابی یافور عن الولید بن عیزار عن ابی عمرو الشیبانی ان رجلا قال لابن مسعود، ابو عمرو شیبانی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال، فرمایا کہ سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الصلاۃ علی مواقیتها، فرمایا کہ میں نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ قلت، میں نے عرض کیا ماذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ قلت، میں نے عرض کیا وماذا اس کے بعد؟ قال، ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ظالموں کی سرکوبی کے لیے ظلم کے خلاف جہاد کرنا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور مسعودی، شعبہ اور شیبانی اور کئی ایک لوگوں نے ولید بن عیزار سے اس حدیث